ٹونی اور گڑیا دو بہنیں تھیں۔ دونوں بہنوں کے عادتوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ بہت محنتی اور سمجھدار تھی، جبکہ ٹونی تھوڑا سست طبیعت کی تھی۔ دوستوں، کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے جسے ہم توڑ کر خوش ہوتے ہیں؟ جلدی سے کمنٹ میں آنسر دیجیے گا، اور ہاں، اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ ٹونی کی ماما اپنی بیٹی گڑیا کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی، لیکن جب وہ اپنی بیٹی ٹونی کو دیکھتی تو بہت پریشان ہوتی تھی، کیونکہ ٹونی تو سارا دن سوتی رہتی تھی۔ نہ تو وہ گھر کے کام کاج میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی اور نہ ہی باہر کے کاموں میں اپنی ماں کے ساتھ دانا لے کر آتی۔ ان کے پاس ایک کھیت تھا۔ ماما چڑیا کو تو گھر کے کاموں سے فرصت نہ ملتی اور ٹونی چڑیا بیچاری اکیلی کھیت میں کام کرتی تھی، لیکن ان کے کھیت میں اتنی فصل نہ ہوتی، اس لیے ان کے گھر کا گزارا بھی بہت مشکلوں سے ہو رہا تھا۔ ٹونی بیٹا، اب اپنی بہن کے ساتھ کھیت میں کام کیا کرو، وہ بیچاری اکیلی ہی کھیت میں لگی رہتی ہے، لیکن اس اکیلی کا کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اگر آپ اس کے ساتھ جاؤ تو اس کی کوئی مدد ہو جائے گی، اور پھر ہمارے کھیت میں بھی اناج اگنے لگے گا۔ ماں، مجھ سے نہیں ہوتے یہ کام واہ، میں تو مہارانی بن کر زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ بیٹا، ذرا اپنی طرف دیکھو، کام نہ کرنے کی وجہ سے تمہارا بدن کتنا موٹا ہو گیا ہے۔ اگر تم نے یہ نہ بدلا تو اس موٹاپے کی وجہ سے تم گھر میں ہی بیٹھی رہ جاؤ گی، کوئی بھی تم سے شادی نہیں کرے گا۔ ماما، میرا دل کرتا ہے کوئی خزانہ میرے ہاتھ لگ جائے جس کو میں ساری زندگی کھا سکوں۔ کاش ایسا کوئی چمتکار ہو جائے۔ پھر ماما چڑیا کے دماغ میں ایک وچار آتا ہے۔ ٹونی بیٹا، آج میں آپ کو ایک راز کی بات بتا دیتی ہوں۔ آپ کے پاپا مجھے بتایا کرتے تھے کہ ہمارے کھیت میں آپ کے دادا جی نے بہت بڑا خزانہ چھپایا تھا۔ وہ چھپا کر خود ہی بھول گئے کہ انہوں نے خزانہ کہاں چھپایا ہے۔ اگر آپ چاہو تو اپنے کھیت کی مٹی کھود کر وہ خزانہ تلاش کر سکتی ہو۔ خزانے کا سن کر تو ٹونی چڑیا بہت خوش ہو جاتی ہے۔ ماں، میں تو وہ خزانہ ضرور ڈھونڈوں گی، یہ تو میرا سپنا پورا ہو گیا۔ میں ابھی جاتی ہوں اپنے کھیت میں اور خزانہ ڈھونڈنے کا کام شروع کرتی ہوں۔ اب دیکھنا، میں جلدی خزانہ ڈھونڈ لوں گی۔ ٹونی چڑیا کھیت میں پہنچ جاتی ہے اور کھیت میں پہنچ کر زمین کی کھدائی کا کام شروع کر دیتی ہے۔ وہ 2-4 دنوں میں سارا کھیت کھود دیتی ہے، لیکن ابھی تک اسے خزانہ نہیں ملا تھا۔ پھر وہ اداس ہو کر گھر واپس لوٹ آتی ہے۔ ماں، میں نے سارا کھیت کھود لیا ہے، لیکن مجھے دادا جی کا خزانہ ابھی تک نہیں ملا۔ مجھے تو لگتا ہے اس خزانے کو ضرور کوئی چڑا کر لے گیا ہوگا۔ نہیں بیٹا، اس خزانے کے بارے میں تو کسی کو نہیں پتا، وہ خزانہ کھیت میں ہی ہے۔ بیٹا، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اگر زمین میں دانا بو دیا جائے تو فصل کے ساتھ وہ خزانہ بھی باہر آ جاتا ہے۔ جہاں اب تم نے اتنا کام کیا ہے تو دانا بھی بو دو، یہ لو بیج اور اسے بو دو۔ ماں، اگر ایسا ہے تو پھر تو میں اسے ضرور بوؤں گی۔ پھر ٹونی چڑیا اپنے کھیت میں جا کر سارا بیج بو دیتی ہے اور پھر بیج بونے کے بعد پانی بھی ڈال دیتی ہے۔ اتنا کام کرنے کے بعد ٹونی چڑیا خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ اسے اپنی صحت بھی اچھی لگتی ہے اور اس کے اندر سے سستی تو بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ اب بس اسے اس خزانے کو باہر آنے کا انتظار تھا۔ ایک دن بہت اچھی بارش شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس بارش کی وجہ سے ان چڑیوں کی فصل بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ پورا کھیت ہرا بھرا لگ رہا تھا۔ ٹونی چڑیا کی اتنی محنت سے فصل بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ ماما چڑیا تو بہت زیادہ خوش تھی۔ ٹونی بیٹا، جلدی آئے میرے ساتھ، میں آپ کو خزانہ دکھاتی ہوں جس کی آپ کو تلاش تھی۔ سچ میں ماں، اب تو میں خزانے کی مالکن بن گئی ہوں۔ پھر ٹونی چڑیا اپنی ماں کے ساتھ اپنی فصل پر جاتی ہے۔ اس کا کھیت تو ہرا بھرا تھا اور پھر ٹونی چڑیا کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا کھیت تو خزانے سے بھرا ہوا تھا۔ مما، آپ کا بہت بہت شکریہ،
जो आपने मुझे सिखाया कि असल खजाना तो मेहनत है। अब मैं हमेशा ऐसे ही मेहनत करूंगी। फिर उनकी फसल बहुत अच्छे दामों में बिक जाती है और वो चिड़िया का परिवार हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लग जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।